اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے جو پچھلی ویڈیوز میں جو معنی پڑھی ہے قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی، وہ اس کا ترجمہ ہم نے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 82 تک کا پڑھا ہوا ہے۔ اس سے آگے ہم جو ہے نا اس ویڈیو میں پڑھیں گے، اور برائے مہربانی یہ ویڈیوز آپ دوسروں تک کے بھی شیئر کریں کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہماری کلام پاک کیا کہہ رہی ہے۔ اس طرح آپ کو بھی ثواب دارین حاصل ہوگا۔ اگر کوئی ایک ہی بندہ بھی صحیح طریقے سے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا، اور اللہ کی نظر میں بھی آپ سرخرو رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، کہ اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی ہے۔ یہ ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تورات میں بھی بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی یہ بات جو ہے نا، یہ بات محکم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند بالکل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین بھی آپ کو کہیں نا کہ شرک کر لو تو ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی بات نہیں مانی تھی کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی ہے۔ غلامی ہم نے صرف اللہ کی کرنی ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ اور قرابت مندوں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ پیش کرو گے۔ اور یہ بھی عہد لیا تھا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نماز کا اہتمام کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، یعنی جو بات ہوگی وہ سچ کہو گے۔ اچھی بات کا مطلب ہے سچی بات کہو گے۔ یہ نہیں وہ کہیں گے ہاں بھائی چلو میلے پہ چلتے ہیں یار، وہ ہم تو اس کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم تو میلے پہ جائیں گے، اچھی بات جو کرنی ہے، ایسے نہیں، حق والی بات، یہ بات ہے اچھی جو سچی بات ہے۔ یہ یا پھر اگر کوئی کسی کو مشورہ بھی دینا ہے تو اچھا مشورہ دینا ہے۔ یہ نہیں کوئی کہے کہ بس یار جو جانا آج چلتے ہیں فلم دیکھنے، یار میں تو ناراض نہیں کر سکتا تمہیں، چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، دیکھنے کے لیے چلتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اچھی بات یہ نہیں ہوتی ہے، سچی بات کرنی ہے آپ نے۔ پھر تم میں سے تھوڑوں لوگوں کے سوائے سب لوگ پھر گئے، حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے ہی لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بات جو ہم نے کی تھی یہ انہیں تھوڑے لوگوں نے مانی تھی، اور باقی سارے بنی اسرائیل پھر گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چند احکام ان کو بتائے جو بتا رہے ہیں کہ میرے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی ہے، والدین کے ساتھ، قرابت مندوں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھی بات کرو گے، نماز کا اہتمام کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے یہ بات مان لی، باقی سارے لوگ پھر گئے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، ایک پوری قوم ہے جو بنی اسرائیل کی ہے، اور یہ تقریباً 12 قبیلے تھے، اور 1 لاکھ سے زیادہ بندے تھے، لیکن ان میں سے چند لوگوں نے یہ بات مان لی۔ اور یاد کرو جب تم سے ہم نے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے، کہ آپس میں قتل نہیں کرو گے ایک دوسرے کو، اور اپنے لوگوں کو اپنی بستی سے نہ نکالو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، یعنی اس بات کو جانتے ہو یہ تم نے اقرار کیا تھا۔ پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو اپنی بستی سے نکالتے ہو، اس طرح کہ ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، یعنی ظلم کرتے ہو، حق تلفی، ایک دوسرے کا حق کھاتے ہو۔ اور اگر تمہارے پاس وہ قیدی ہو کر آئے تو فدیہ لے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، یعنی ان کو ایک تو نکال لینا، پھر کوئی قوم ان کو غلام بنا لیتی ہے تو آ جاتے ہو تو پھر ان کو پیسے دے کے چھڑا بھی لیتے ہو۔
حالانکہ ان کا نکالنا سرے سے ہی تمہارے لیے جائز نہ تھا، پھر کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو یہ کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جو ایسے کتابوں کے ساتھ کرے گا کہ وہ پھر جو ہے اس کا دنیا میں بھی ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا کہ رسوائی والی زندگی جئیں گے، وہ قوم جو ہے نا وہ رسوائی والی زندگی جئے گی۔ آج خود اندازہ لگائیں کہ مسلمان کے جو ملک ہیں وہ کس طرح رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی حالت ہے کہ انہوں نے کتاب اپنی کو چھوڑا ہوا ہے، یہ جو ہے نا بس وہ اپنی من مستیاں میں لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ دیکھیں، بس یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ جو ہے وہ ان کے قوم پر رسوائی چسپاں کر دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے عذاب کو جو ہم بڑھا ہی دیں گے۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی دے کر دنیا کی زندگی خرید لی، یعنی انہوں نے آخرت کی زندگی کو کچھ نہیں سمجھا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرمایا انہوں نے ہمیں دے دی، وہ کیونکہ آخرت کی زندگی کچھ سمجھ نہیں رہے، کہہ رہے ہیں وہاں دیکھا جائے گا، دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، اس لیے اب ان سے عذاب نہ ہی ہلکا ہوگا نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ پھر قیامت کے دن نہ ان سے کوئی عذاب کو ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے پیچھے پے در پہ پیغمبر بھیجے۔ حضرت موسیٰ کو تورات ملی تھی، تورات کے بعد جب حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد ان کے پاس ہر ٹائم پہ ایک نبی اگر فوت ہو جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا، پے در پہ پیغمبر بھیجے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ پھر کیا یہی ہوگا کہ جب بھی ہمارا کوئی پیغمبر وہ باتیں لے کر تمہارے پاس آئے گا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوگی تو تم تکبر ہی کرو گے، پھر ایک گروہ کو جھٹلا دو گے اور ایک گروہ کو قتل کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل آپ کیا یہی کرو گے کہ ہمارا کوئی پیغمبر آئے گا تمہارے پاس تو تم جو ہے نا کہ اگر وہ تمہاری خواہشوں کے خلاف وہ کچھ باتیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے احکام کی والی باتیں بتا رہا ہے جو آپ کو ماننے سے انکار ہو رہا ہے، تو کیا تکبر کر کے تم کسی کو جو نا جھٹلا دو گے اور کسی کو مار دو گے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے کہ یہ کم ہی مانتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آئی یعنی قرآن پاک، ان پیشن گوئیوں کی تصدیق میں جو ان کے ہاں موجود ہیں، کیونکہ ان کے تورات کے اندر کچھ پیشن گوئیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق میں یہ قرآن پاک ہم نے اتاری ہے، اور اس سے پہلے یہ اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، جس طرح آج کل مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فتح دے، فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد کر۔ حالات اپنے ان سے سنبھلتے خود نہیں ہیں، دعائیں بڑی مانگ رہے ہوتے ہیں، احکام انہوں نے ماننے نہیں ہیں، دعاؤں پہ زور رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس طرح دین کا انکار کرنے والوں کے لیے فتح کی دعائیں بھی مانگ رہے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی یعنی کلام پاک آیا جس کو وہ خوب پہچانے ہوئے تھے کہ یہ باتیں بالکل سچی ہیں، تو یہ اس کے منکر ہو گئے، سو اللہ کی لعنت ہے ان منکروں پر۔ کیا ہی بری وہ چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کہ محض اس بات کی ضد میں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل اتارتا ہے۔ وہ ایک ضد میں اڑے ہوئے تھے کہ جو پیغمبر آنا ہے وہ ہماری مثلا
بنی اسحاق سے آنا ہے، بنی اسرائیل سے آنا ہے. یہ بنی اسماعیل سے کہاں سے آ گیا؟ یہ ضد تھی ان کی. لیکن اللہ جو جس کی مرضی ہے، جس سائڈ پہ پیغمبر اتار دے، جس کو فضل دے، جس کو کتاب کی سمجھ دے، یہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی کلام پاک، سو یہ غضب پر غضب کا مال آئے. اور ان منکروں کے لیے اب بڑی ذلت کا عذاب ہے. اور جب ان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو مان لو جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی قرآن پاک، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس سے ہی مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، کہ ہم نے صرف اس کو ماننا ہے، یعنی جو توریت اترا ہے ہمارے اوپر، ہم نے صرف اس کو ماننا ہے. اور اس طرح جو کچھ اس کے علاوہ ہے ہم اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں. جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ سارے کتابوں پر ایمان لانا ہے، لیکن ان کو جب کہا گیا کہ سارے ایمانوں پہ دوسرے پہ بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے صرف اپنے پہ ایمان لانا ہے، باقی پہ نہیں لانا. حالانکہ وہی حق ہے، یعنی یہ حق ہے ان پیشن گوئیوں کے ٹھیک مطابق جو ان کے پاس موجود ہیں. ان سے پوچھو اگر تم ماننے والے ہو تو اس سے پہلے پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ اگر تم سچے ہو کہ بھئی آپ اپنے کتابوں پہ رہیں، تو جو آپ کے حضرت موسیٰ کے بعد پے در پہ پیغمبر آئے تو کسی کو آپ نے مار دیا، کسی کو قتل کر دیے، کسی کی نہ مانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ لوگوں نے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ فرمایا پھر کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کرتے رہے. اور حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیں لے کر آیا تھا. موسیٰ کھلی نشانیں لے کر آیا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے جب مصر سے ان کو لیا تھا، پیچھے فرعونی لگے ہوئے تھے، کیونکہ فرعون ان کو مارنے کے در پہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو چیر کے راستے نکالے اور فرعونوں کو ان کے سامنے دبویا. یہ بھی دیکھ رہے تھے. بنو سلوا اتارا، باقی چیزیں ان پہ کی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ 40 دن ہمارے پاس آئے تو آپ نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور پر تم کو اٹھا دیا اور حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے نا، اس کو کیا کریں؟ مضبوطی سے پکڑے رہے. اسی طرح ہمیں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ نے فرقہ نہیں ہونا ہے، کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کو سنو. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا تو ہے لیکن مانا نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کلام پاک کو سننا ہے، ماننی نہیں ہے، ماننی کرنی اپنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، مانا نہیں. اور ان کے اس کفر کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کو کیا کرتے ہیں؟ یہ کفر ہے کہ آپ بات کو سنتے ہو، مانتے نہیں ہو، یہ کفر کر رہے ہو. اس کفر کے باعث وہ بچڑا ان کے دلوں میں بسا دیا گیا. یعنی یہ جو اس طرح کا انکار کر رہے تھے نا کہ سنتے تھے مانتے نہیں تھے، ان کے دل کے اندر بچڑے کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ بسا دیا. کیونکہ بچڑے کو انہوں نے بہت آقا بنا لیا تھا. جس طرح آج کل بھی یہ جو پیغمبر کی چیزوں کو جو بندہ جو ہے وہ آقا بنا لیا ہوتا ہے، جس طرح جو ہے ہمارے شیعہ حضرات یا سنی حضرات یا جو ہے پیر و فقیروں کو جو بندہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑی چیزیں بنا لیا ہوتا ہے، ان کی جو ہے ایک حرمت اپنے دل کے اندر رکھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بچڑا ان کے دلوں کے اندر بسا دیا گیا. ان سے پوچھو اگر تم ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہے یہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو آپ کو ایمان سکھا رہا ہے نا، یہ چیزیں کہ آپ اللہ کے سوا اوروں کی حرمت رکھ رہے ہو، اوروں کو مان رہے ہو، اوروں پہ ایمان رکھ رہے ہو، تو یہ تمہارا ایمان جو ہے بہت بری چیز سکھا رہا ہے. ان سے کہو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے تو مرنے کی تمنا کرو. یعنی آپ سمجھ رہے ہو کہ آخرت تو ہمارے لیے، تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو
اور اپنے ہاتھوں کی جمائی جو یہ آگے بھیج چکے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. تو ناظرین، ہم نے جو یہ آج ترجمہ پڑھا ہے وہ آیت نمبر 95 تک کا ہے. اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی شکل میں حرمت کے حساب سے یہ مت سمجھیں کہ یہ تو یہودی کر رہے تھے نا، ہم تو نہیں کر رہے ہیں. آپ بچڑے کو نہیں پوجو گے، آپ اپنے ایمان کے مطابق اپنے لوگوں کو کرو گے اس طرح. نہ یہ جو آپ سمجھیں کہ بھئی یہ تو ہندو کر رہے ہیں، یہ تو بتوں کے کام ہے. آپ نے جو قبروں کو بت بنایا ہوا ہے یہ بھی بت ہیں. اللہ نے صرف پچھلے اقوام کے ذریعے آپ کو بتایا ہے کہ بھئی یہ لوگ اس طرح کر رہے تھے، آپ نہ کریں. اللہ نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ میرے سوا کوئی آقا نہیں ہے. آپ کسی کو آقا نہیں بنا سکتے. ایک ہوتا ہے غلام یعنی نوکر، ایک ہوتا ہے مالک آقا. تو جو آقا ہوتا ہے نا اسی کے نوکر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تخلیقیں میری ہیں، میں آقا ہوں، آپ لوگ سب میرے نوکر ہو. حتیٰ کہ ملائکہ، پرندے، چرند، یہ جو سورج، چاند، زمین کی ساری تخلیق جو ہے، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، زمین کے باہر جو چیزیں ہیں، یہ جو فلک پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں. اور یہ سب ان کا مالک اللہ ہے. اس وجہ سے خوشی بھی وہ دے سکتا ہے، غم بھی وہ دے سکتا ہے. آپ کسی اور کو نہیں پکار سکتے کہ مجھے خوشی دے دے، مجھے غم دے دے. بیٹے بھی وہ دے گا، مارے گا بھی وہ، جالے وہ، زندہ بھی وہ کرے گا، سب کچھ وہ کرے گا. آپ اس سفارشوں پہ مت رہیں. آپ اگر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. لہذا اپنے آپ کو اگر مسلمان سمجھتے ہو تو سچے مسلمان بنو، اپنی آخرت سنوارو. اور ان پہ نہ رہیں. ان پہ رہو گے پھر وہاں ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. اپنے آپ کو بھی آپ نے گھاٹے میں ڈالنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، دوست احبابوں کو بھی گھاٹے میں رکھنا ہے. اور پھر وہیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ پیٹنا ہے آپ نے، اور کیا کرنا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ نے اگر جینا ہے تو سچے مسلمان بن کر جیو. ہاں اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر جو مرضی ہے کرو، پھر یہ نہ سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں. جزاک اللہ.